وہ ہے دو جگہوں پہ ہدایت. ایک جگہ پہ ہدایت اور گناہ. بسم اللہ. خاندان پیغمبر ہدایت. بسم اللہ. بسم اللہ. بنو امیہ. اب ہمارے ساتھ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ دوبارہ گمراہی کو ہدایت کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس سازش کا سرنامہ جو ہے، جو سازش شروع ہوئی وہ کہاں سے ہوئی کہ یہ بھی آپس میں ایک ہی خاندان ہے. اور یہ جھوٹ شیعہ لٹریچر میں بھی ہے. یہ جھوٹ شیعہ میں سے ہو ہی نہیں سکتا کہ شجرہ طیبہ اور شجرہ جڑ ایک. خدا نے قرآن میں دونوں شجرے کا رہتا ہے، طیبہ اور شجرہ طیبہ اور شجرہ ملعونہ. میں مانچسٹر میں رضا فاؤنڈیشن بنی امیہ بنی ہاشم کوئی رشتہ نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ عبد مناف کے دو بیٹے، ایک شمس، ایک کا نام تھا عبد الشمس، ایک کا نام تھا عمرو. دو بھائی تھے، دونوں اکٹھے جڑواں پیدا ہوئے، عبد الشمس اور عمرو. عبد الشمس اور عمرو دونوں کے دونوں عبد مناف کے بیٹے، سرداران مکہ، رئیس مکہ کے. مکہ میں دونوں بھائیوں نے اکٹھے خانہ کعبہ کی متولی، سقائے حرم، حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کے تمام انتظامات ان کے پاس. یہ دونوں بھائی مکہ سے ہجرت کر کے شام چلے گئے. اس لیے اگر آپ کہیں گے تو میں اگلی 3 مجلسوں میں اہل سنت ریفرنس کوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اہل سنت کے حوالہ جات بھی اس میں روشن. عبد الشمس اور عمرو دونوں جب شام تجارت کے لیے جاتے ہیں تو شام میں جو عمرو ہے یہ انتہائی فیاضی کرتے ہیں، انتہائی سخی ہے، دسترخوان وسیع ہے، لوگوں کو نوازتے بہت زیادہ. ابو الشمس کے بارے میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ کسی غلطی میں تھے، نہیں. ابو الشمس کی نسبت عمرو جو تھے، ان کی تجارت، ان کی فیاضی، ان کی سخاوت، یہ ساری چیزیں مشہور ہوتی. یہی عمرو جو ہے یہ شام میں تجارت کر رہے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں قحط پڑ گیا، جو ہمارا آبائی گھر ہے، جو ہمارا فیملی، ہمارے خاندان کا پرانا گھر. جناب عمرو رات کی تاریکی میں سفر شروع کر شام سے روٹیاں لاد کے 100 اونٹ لے کے مکہ پہنچتے. مکہ پہنچ کے 100 اونٹ نہا کروا اور وہی روٹیاں اس اونٹ کے شور میں بھگو مکہ میں اعلان کروا، کسی کو بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں، آؤ ہمیں کعبہ کے قریب دسترخوان لگا دیں اور آؤ دسترخوان پہ آ کے کھانا. عربوں نے ایسی وسیع دسترخوان کبھی دیکھا نہیں، ایسا دسترخوان کہ روٹیوں کے ٹکڑے کیے ہوئے تھے اور وہ شور میں بھی بھگوئی ہوئی. جو روٹی ٹکڑے کر دی جائے اسے عربی میں حشم کہتے ہیں، جو کھلاتا ہو اسے ہاشم کہتے ہیں. اسی عمرو کا نام ہاشم نہیں، ہاشم ان کا لقب ہے، کیونکہ انہوں نے وہ دسترخوان پہ اتنا کھانا کھلایا کہ مشہور ہو گیا ان کا لقب ہاشم. اب ہاشم کہاں آ گئے؟ مکہ. بھائی کہاں ہے؟ شام. عبد الشمس کا شام میں انتقال ہوتا ہے. عبد الشمس نے غلام خریدا تھا جس غلام کا نام تھا زکوان. یہ زکوان کے خریدا ہوا غلام ہوتا. یہ انتہائی بد کردار ہوا. عبد الشمس کے انتقال کے بعد یہ شخص جو تھا یہ مختلف بدکاریوں میں ملوث تھا. اس نے شام کے اطراف میں ایک عورت کے ساتھ، شادی شدہ عورت کے ساتھ خیانت کی بدکاری. پھر 1 سال کے بعد اسی عورت کے ہاں ایک بچہ ہو گیا. یہ اس بچے کو اٹھا کے لے آیا، لا کے اسے اپنے گھر میں پالا. اسی بچے کا جو اس کا سگا بیٹا تھا، اس کا اپنی زوجہ کو طلاق دے کے
اسے عقد کروایا، جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ربیہ تھا۔ ربیہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام ابی معید تھا۔ ابی معید کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام عقبہ تھا۔ عقبہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام ولید تھا۔ اور یہ جو زکوان تھا اس کا لقب امیہ تھا، اور امیہ کہتے ہیں ایک بد کردار عورت کو، تھا مرد اتنا بد کردار تھا کہ لقب اس کا امیہ۔ شام میں اس کی بدکاری کے کیسے مشہور، اتنا نجس خاندان کہ بیٹے کا عقد زوجہ سے، وہاں سے پھر بیٹی، پھر اس کے بعد عقبہ ولید۔ یہ وہی ولید ہے جسے دوسری خلافت گورنر بنا کے بھیجا گیا۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے شراب کی حالت میں مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کے مطالبے میں بھی شریک تھا۔ اب یہ امیہ جو ہے یہ شام ہے، اسے شام میں پتا چلتا کہ عبد الشمس کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام ہاشم، وہ تو رئیس مکہ، یہ مکہ پہنچا، مکہ آ کے یہ دعویٰ کرتا کہ میں عبد الشمس کا بیٹا ہوں۔ مکہ والے کہتے ہیں کہ اچھا، جناب ہاشم سے کہتے ہیں آپ کا کوئی بھتیجا بھی ہے؟ تو میرا تو کوئی بھتیجا نہیں، عبد الشمس کی تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے کہا نہیں، جب آپ مکہ رہتے تھے تو عبد الشمس کے میں پیدا ہوا، میں عبد الشمس کا بیٹا۔ جناب ہاشم نے اس سے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھنے والا تھا، یہ ہمارا خون ہے، یہ ہماری نسل سے نہیں۔ اگر یہ ہماری نسل سے ہے اسے ابھی پکڑو، اس سے لے کے جاؤ حجر اسود کے قریب۔ مکہ کے نوجوانوں نے اس کو گھیرے میں لیا، لے کے حجر اسود کے قریب۔ جیسے یہ حجر اسود کے قریب کیا، نوجوانوں کو وہ پتھر نظر آ رہا، امیہ کو وہ چنگھارتا ہوا شیر نظر آ رہا جو اپنا منہ کھول کے اپنے پنجے اسی طرف کر رہا۔ یہ ڈرتا ہوا چلتا تھا پیچھے سے خبر تھا، مجھے اس کے قریب نہ لے جانا، یہ مجھے کھا جائے، یہ میں خون خار شیر ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو پتھر ہے، اسے شیر کی نظر آ، پیچھے سے ہاشم کی آواز ہے، نجس خون کبھی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ وہاں سے پلٹتا ہے، پھر شام جاتا ہے، شام جا کے اس کے ہاں ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے حرب، حرب کے ہاں ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے سخر۔ اسی سخر کی کنیت جو ہے وہ ابو سفیان۔ میں آپ کا وقت آیا تو مجھے امام حسن پہ بات کرنا آسان ہے۔ یہی امیہ اس کا بیٹا حرب کا ایک بیٹا سخر، یہی سخر جس کی کنیت ابو سفیان۔ یہ ابو سفیان پھر مکہ پہنچتا، یہ مکہ میں آ کر اپنے آپ کو آباد کرتا ہے۔ مکہ میں نہیں، اطراف مکہ میں، اطراف مکہ میں یہ اپنی ایک بستی آباد کرتا ہے۔ مکہ کے اطراف میں یہ رہنا شروع کر دیتا۔ یہ اطراف مکہ جو تھا یہ یہودیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ مکہ کے اطراف میں جتنی خیمہ بستیاں تھیں، جتنی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، یہ سب یہودیوں نے، اس لیے کہ یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا، اسی سرزمین پہ آخری نبی آیا۔ یہ سارا دن مکہ کی گلیوں میں اپنی عورتوں کو بھیجتے، دیکھو کسی گھر میں بچے کی آمد، یہ نبی کا رستہ روکنا چاہتا، یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی مکہ میں بنی اسماعیل میں نہ آئے، بلکہ جو آخری نبی ہم بنی اسرائیل میں آئے وہی رہے۔ نبوت ہم اس خاندان میں، اس نسل میں منتقل نہیں ہونے، لیکن اللہ نے جیسے موسیٰ کی آمد کو چھپایا تھا ویسے ہی رسول کی آمد کو بھی چھپایا۔ اب یہودی جو تھے، کیونکہ یہودی جو ہوتے ہیں یہ پہلے دن سے یہ سازشی تھے، ان کا کام تھا اسلام کی طرف سازش کرنا۔ عیسائی سازشی نہیں ہوتا، یہ ڈپلومیٹک ہوتا، یہ انتہائی تدبر کے ساتھ اپنا راستہ نکالتا۔ یہودیوں کے اندر، یہود کے اندر اسلام کی دشمنی ہے۔ اب میرے پاس وہ موضوع نہیں ہے، مجھے بڑی جلدی 3 منصوں میں سمجھ میں آئے، ورنہ میں اسماعیل اور اسحاق سے
یہود کی کہانی کو شروع کرتا ہے کہ ان کے اندر یہ نفرت پیدا کہاں سے ہوئی تھی. خیر جب یہ مکہ کے گرد انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں رسول کو نہ دے, اسی عالم انہوں نے دیکھا کہ ایک خاندان, ایک نسل جو مکہ کے اطراف میں آ کے یہ ان سے جا کے پوچھتے تم ملت ابراہیم پہ ہو؟ نہیں. جو ابو سفیان کا خان اسے کیا تم یہودی ہو؟ نہیں. نہ تم یہود میں سے, نہ تم ملت حنیف میں سے, تم کون؟ انہوں نے کہا ہم تو شام میں رہتے تھے, ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. اب ان کے لیے ٹارگٹ آسان ہو گیا. انہوں نے کہا ہم اتنے عرصے سے مکہ کے گرد یہودیوں نے کیسے لیے بیٹھے یہاں ایک نبی آئے جو نسل ہاشم میں سے, بسم اللہ, وہ اسلام پوری دنیا میں رائج کرے, اس کی حکومت قائم. سبحان اللہ. ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مکہ میں عبداللہ کا بیٹا صرف نبی نہیں بننے والا, حاکم بھی بننے والا, حکومت بھی بنانے والا. سبحان اللہ. اس نے یہودیوں کے ٹارگٹ پلان کا حصہ بن کے یہ مکہ میں داخل ہو. یہ مکہ میں داخل ہو کے نبی کو مختلف قسم کی اذیتیں دے. اس نے ابو لہب کو ساتھ میں لایا, ابو جہل کو ساتھ میں لایا. اب یہ مختلف طریقوں سے نبی کو ڈھونڈتے رہے. نبی کو اللہ کبھی غار میں چھپاتا, کبھی ابو طالب کی حویلی میں چھپاتا. اللہ اپنی امانت کو بار بار محفوظ کرتا. رسول کو ہجرت کرنی پڑی, رسول ہجرت کر کے چلے گئے. اب یہ بیٹھا رہا ٹارگٹ سوچ کے کہ میں نے کسی طریقے سے اس نبی کا قتل کرنا. رسول اس کے ہاتھوں سے محفوظ ہے ابو طالب کی وجہ سے. اب بالکل خاموش ہو کے تاریخ سنی. رسالت امام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. مدینہ جا کے رسول نے اسلام کا سکہ بنا. رسول ایک بھرپور لشکر لے کے دوبارہ مکہ میں داخل. سبحان اللہ. جب رسول مکہ میں داخل ہوئے, اسے کہا جاتا ہے تاریخ اسلام میں, ہسٹری آف اسلام میں, فتح مکہ. رسول مکہ کے باہر جا کے بیٹھ گئے. خود رات ہو گئی تھی. رسول نے رات کے اندھیرے میں ہم نے مکہ میں نکلے. مکہ کے باہر کیا, مکہ کے باہر رسول کا لشکر اتنا وسیع تھا کہ جو گھوڑوں کے کان ہوتے, مدینے کے لوگوں نے سمجھا کوئی کھجوروں کا باغ ہے. اتنا وسیع لشکر مکہ کی پہاڑی پر. اب اہل سنت آئی ہے تو سردار مکہ کی پہاڑی پر آئے اس لشکر کا معائنہ کرنے. ان دو بوڑھے سرداروں کو جو نام تاریخ نے لکھے, ایک ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا, ایک ابو سفیان. دونوں کھڑے ہیں اور حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول کا لشکر دیکھ رہے اور چہرے پہ خوشی, اور جسے تکلیفیں دے کے نکالا تھا, اور جسے پتھر مار کے نکالا تھا. کتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے. اب مکہ میں کیا کرے. جو ہی جناب عباس ابن عبد المطلب رسول کے لشکر کو دیکھا, ساتھ اسی پہاڑی میں, اسی چوٹی پہ, وہیں پہ ابو سفیان بھی کھڑا تھا. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ابو سفیان کا چہرہ دیکھا, سحر کی رنگت زرد ہوئی. جلال الدین سیوطی اٹھا لینا, تاریخ الخلفاء اٹھانا, ابن عساکر اٹھانا, ابن حسام اٹھانا, زہبی اٹھانا, اہل سنت کی ہر تاریخ سے یہی واقعہ لفظ بلفظ دکھانے کے لیے تیار ہوں. ابو سفیان نے جو ہی اس لشکر کو دیکھا, اب یہاں سے میں اسلام کے دو نظریے پڑھنے لگا, یہاں سے میں مسلمانوں کے دو گروہ پڑھنے لگا ہوں, یہاں سے میں ہادی اور گمراہی کا تصور بدلتا ہوا پڑھنے لگا ہوں. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ابو سفیان کو دیکھا. ابو سفیان نے حضرت عباس کو کوہنی مار کے کہا, عباس مبارک ہو, تیرے بھتیجے نے حکومت بنا لی, تیرے بھتیجے نے حکومت بنا لی. حضرت عباس نے کہا غیرت کر, یہ حکومت نہیں, یہ رسالت ہے. یہ حکومت نہیں, یہ رسالت ہے. اب یہاں سے اسلام میں دو چہرے بن گئے, کیونکہ صبح کو اسی ابو سفیان مجبوری میں رسول کا کلمہ پڑھ لیا, یہ مسلمان ہو گیا. جب یہ مسلمان ہوا تو اس نے مسلمان ہونے سے ایک رات پہلے کیا کہا تھا, حکومت ہے. حضرت عباس نے کہا تھا رسالت ہے. اب یہاں سے دو فکر اسلام میں داخل ہو, ایک وہ جو محمد کو رسالت سمجھتے تھے, ایک وہ جو رسول کو حکومت سمجھتے تھے.
اب صدوں کو رسالت والوں نے محبت میں نبی کا ساتھ دیا، حکومت والوں نے لالچ میں محبت کا کلمہ پڑھا۔ اب اسلام کے اندر دو تصور، دو اسکول آف تھاٹس اسلام کے اندر داخل، ایک اسلام کو حکومت سمجھنے والا، ایک اسلام کو رسالت سے۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اسی ابو سفیان نے مجبوراً کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہوا، رسول کے لیے ہر طرح کی مشکلیں اور صعوبتیں کرنے والا، لیکن جب یہ سامنے آیا تو ان کو ایک لفظ کہا گیا، اس پورے خاندان کے لیے لفظ اہل سنت نے بھی اپنے ہسٹری میں سنا، رسول نے ان سے محبت کا مظاہرہ نہیں کیا، صبح سے لے کے شام تک جو آ رہے تھے رسول انہیں بڑھ کے گلے لگا رہے تھے۔ جیسے ہی ابو سفیان اپنے خاندان کے ساتھ آیا، ساتھ میں اپنے چہرے کو پھیرنے کے بعد رسول نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اب ان کے لیے ہسٹری آف اسلام میں ایک لفظ، ایک ٹرم نہیں استعمال ہوئی، تلخا، آزاد کردہ لوگ، آزاد کردہ لوگ۔ رسالت کے بعد نے صبح مال تقسیم کیا، جو مدینے سے ساتھ آئے تھے ایک صحابی کو 1 اونٹ، مؤلفۃ القلوب تلخا کو 100 اونٹ۔ ہجرت کرنے والوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ ابھی ابھی مکہ میں داخل ہیں، مساوات کی مثالیں کہاں گئی، عدل کی مثالیں کہاں گئی، ہمیں ایک انہیں سو فرمایا تم نے کلمہ پڑھا ہے میری وجہ سے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے دولت کی وجہ سے، تو جس نے جس وجہ سے پڑھا میں اسے وہ دے رہا ہوں۔ اور یہاں رسول ایک جملہ کہا مہاجرین سے، رسالت امام نے کہا تم میرے ساتھ واپس مدینے جاؤ اور یہ 100 اونٹ لے کے مکہ رہیں، کیا تم ان میں خود میں فرق محسوس نہیں کرتے؟ یہ اونٹوں کے ساتھ رہیں گے تو محمد کے ساتھ رہو۔ اب جب تک آپ اس تصورات کو نہیں سمجھیں، اسلام کی اس ہسٹری کو نہیں پڑھیں، آپ کو امام حسن اور امام حسین کا کردار سمجھنے نہیں۔ اب رسول نے 100 اونٹ دیے، اب اگر مورخ یہ لکھے انہیں بنی امیہ سے محبت تھی، محبت میں نہیں، اس کا مطلب یہ رسول کی سنت ہے کہ ان کے منہ پہ حکومت مارو۔ اب حسن نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا، امام حسن کی سیرت کو میں نبی کی سیرت سے بنا دیا۔ رسالت امام نے 100 اونٹ دی، اونٹوں کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، درہم و دینار کی وجہ سے پڑھا ہے، جس کی وجہ سے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر اہل سنت نے ایک اور ٹرم استعمال، مؤلفۃ القلوب، تاکہ ان کے دلوں کو مال دے کے ٹھنڈا کر دیا جائے۔ اب یہ ابو سفیان جو ہے یہ رسول کے پیچھے، وہ جس نے اسلام سے آغاز کی جنگیں کی تھی۔ اب میں آخری جملہ پڑھوں گا کل کی تقریر کو اس کے ساتھ مسلسل۔ جب امیر المومنین سے حکومت چھینی گئی رسول کے جانے کے بعد، حکومت دے دی گئی بنی تمیم اور بنی عدی کے لوگوں، تو یہی ابو سفیان تجارت کی غرض سے شام جا رہا، آدھے رستے میں اس کو خبر ملی رسول رحلت کرنا، رسول دنیا سے چلے گئے۔ اس سے فوراً پوچھا آپ نے بات کس سے بنا کے اعلان تو علی کا کر دیا، لیکن مدینے کے مہاجرین اور انصار اپنی مرضی کے ساتھ ابو بکر ابن قحافہ کو رسول کا جانشین بنا، اس نے وہیں سے اپنے گھوڑے کو واپس کیا، سیدھا مدینے پہنچا۔ اب یہ بات اگر آپ میں شیعہ پہ دل پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم نہیں، یہ میں اہل سنت کی کتابوں کی چھوٹی کتابیں نہیں، جہاں سے انہوں نے ہسٹری شروع کی، ان کے پہلے ہسٹوریئن سے لے کے یہی باتیں ان کی ہسٹری میں ثابت۔ ابو سفیان واپس کرنا، مدینہ پہنچا، ہاتھتا ہوا، کانپتا ہوا، غصے میں شرابور، پسینے میں ڈوبا ہوا، سیدھا گیا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے گھر، جا کر کہا عباس میں مدینے میں نہیں تھا، تو تھا، تیرے ہوتے ہوئے جانشین محمد، یہ چھوٹے قبیلوں کے لوگ، یہ چھوٹے خاندانوں کے لوگ، یہ بنی تمیم اور بنی عدی کے لوگ، یہ مسلمانوں کے حاکم بن گئے۔ کہاں تھا علی؟ کیوں نہیں علی نے اپنے ہاتھ میں تلوار؟ جناب عباس ابن عبد المطلب نے ابو سفیان کا رخ دیکھا، چہرہ دیکھا، فرمایا لوگوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا،
ابو سفیان نے کہا کیوں؟ پھر مدینے کے مہاجر اور نساء ان کے ہاتھوں میں بک چکے تھے، یہ نبی کی زندگی میں یہ تمام میٹنگز کر چکے تھے کہ ہمیں کسی صورت میں خلافت علی کے پاس نہیں جانے لگے۔ ابو سفیان نے کہا اٹھ عباس، علی میری بات نہیں مانے، بولی کا چچا تو علی سے جا کے میری طرف سے کہے، میں ابو سفیان کہا تو صرف ایک اکیلا اٹھ میرے ساتھ مسجد میں، صرف تم نے اتنا کہنا خلافت میرا حق ہے، بس یہ لفظ علی کہہ دے اور علی خاموش ہو، پھر تلواریں جانے، ابو سفیان جانے اور یہ جانے۔ اس نے اگلا لفظ کہا میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑوں اور پیادوں سے اتنا بڑا لشکر لے کے آؤں گا، مدینے کے لوگوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، صرف ایک نعرے کے پیچھے میرا پورا لشکر کھڑا ہے۔ علی صرف اتنا کہے گا خلافت میرا حق، یہ کہہ کے علی مسجد سے چلا گیا۔ پھر میں جانوں میں علی کو یہ حق واپس لے کے دوں گا۔ حضرت عباس ابو سفیان کے ساتھ چلے، امیر المومنین مسجد میں بیٹھے ہوئے، پیچھے ابھی عباس کھڑے ہوئے، حضرت عباس مولا علی کے سامنے ہے، امیر المومنین قرآن لکھ رہے تھے، پڑھ نہیں رہے تھے۔ علی قرآن لکھ رہے تھے، یہ سامنے آ کر حضرت عباس کہتے علی علی، وہ پیچھے ابو سفیان یہ کہتا ہے آپ صرف اتنا کہیں خلافت میرا حق ہے، یہ کہنا پھر علی خاموش ہوتا، میں علی کو یہ تخت، یہ منبر، یہ خلافت، یہ حکومت واپس لے کے دوں گا۔ عباس ابن عبد المطلب بول رہے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب اب چہرہ علی دیکھ رہے ہیں، علی جواب دے گا، علی لکھتے جا، حضرت عباس نے کہا علی وہ پیچھے کھڑا ہے، وہ جواب نہیں کر رہا ہے، لشکر کو لے کے آئے گا، آپ نے صرف اتنا کہنا ہے خلافت میرا حق ہے۔ امیر المومنین نے قلم اسی چمڑے کے اوپر رکھا، امیر المومنین نے اپنی ابا کو اپنے دوش پہ سیدھا کیا، پیچھے مڑ کے ابو سفیان کا چہرہ دیکھا، تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ یہ لفظ میں کتاب سے نہ ثابت کروں، میں گردن کٹواؤں گا، میں زبان کاٹ کے پھینک دوں گا، یہ جملہ علی کا ہے۔ الفت تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ تو کہہ رہے ہیں اگلا لفظ سونے کا قلم ہو میں کعبے کی پیشانی کو لکھوں، علی فرماتا تو مجھے وہ پانی پلا رہا ہے جو بڑا گندلا ہے، جو پانی تو علی کو پلانا چاہتا ہے بڑا گندلا ہے، جو لقمہ تو علی کو کھلانا چاہتا ہے یہ علی نے تھوکا ہوا ہے۔ یہ ہے علی کی حکمت، علی نے بتا دیا تو کون ہے وہاں۔ اب اس نے بے شک کلمہ پڑھا تھا، اسلام لایا تھا، لیکن میں کیا کروں، میرے امام کا نام علی ہے، علی میری مجبوری ہے، علی میرا عشق ہے۔ جب علی نے کہہ دیا نا کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو کب سے مسلمان؟ اب یہ لفظ علی کا یہی کا یہی کل یہ مجلس کا تسلسل آگے بڑھا ہے کہ اس کی نظر شام کیسے پھر انہیں شام میں جا کے حکومت کیسے پھر اس حکومت علی کے لیے مشکلات کیسے اور پھر امام حسن کی حکمت عملی کیسے۔ میں آپ کو امام حسن کی تدبیریں بتاؤں کہ امام حسن نے لمحوں میں کی تدبیروں کو جب تک ہمیں تاریخ کے لیے ظلم نظر نہیں ہمیں آل محمد کی مظلومیت سمجھ کاش 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 منبر سے پڑھا جائے کہ علی کو کتنا اکیلا کیا جائے۔ الرضا فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہوئے علی کے ہیرو اتنا اکیلا تھا میرے پاس مسجد کوفہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتے، دیوار کے ساتھ اپنا سر مارتے، سر مار کے علی کہتے کاش کاش علی یہ دن نہ دیکھتا۔ سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کہتے یا علی کون سا دن؟ علی دیکھیں گے کہ میں علی نے اپنی زندگی میں یہ دن بھی دیکھ لیا۔
آئے کہ میرا نام آئے ہندا کے بیٹے کے ساتھ لے کے جا رہا میرا تکابر معاویہ کے ساتھ کیا گیا کہاں وہ گندگی کا ڈھیر بے شک کہاں میں بس ہرے پر دیا بدبخت دنیا نے علی کا تکابر کس سے کرنا نجس اور آوارہ ماؤں کے بیٹوں کو علی کے سامنے لا کے کھڑا کیا کہاں علی قوت پروردگار راز الہی ناصر الانبیاء امیر المومنین سینے پہ ہاتھ مارے جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا کسی نے روتے ہوئے علی نے کوفہ چھوڑا میرا اللہ تمہیں کوفہ لے کے آج بھی کوفے کی فضاؤں میں تمہیں اداسی نظر آئی میں جب بھی کوفہ گیا ہوں میں کربلا سے زیادہ کوفے جا کے روتا ہوں کربلا میں صرف چند گھنٹوں میں آلے محمد رسول اللہ کوفہ میں ہر رات علی رویا آج بھی کوفے کی فضاؤں میں علی کی چیخوں کی آواز ہے امیر المومنین نے 18 رمضان 40 ہجری کو اپنی آخری تقریر میں کہا تھا کوفے والو کیا میں نے آج تک کبھی کسی یتیم کو سنایا کوفہ کی مسجد سے آوازیں نہیں آتی علی لوگ کہتے ہیں پھر میرے بعد کسی یتیم کو سنانا اس سے اگلا جملہ تمہارے بستر پہ رونے کے لیے کافی ہے علی لوگ کہتے ہیں کوفے والو میں نے آج تک تمہاری کسی بیٹی کو رلایا تو کوفہ کے لوگوں کی آواز ہے یا علی آپ نے ہم سے زیادہ ہماری بیٹیوں کا خیال کیا منبر کے آخری سینے پہ آگے علی کہتے ہیں میرے بعد میری بیٹیوں کو رلانا میرے بعد میری بیٹیاں عزت کے ساتھ مدینے بھیج دینا جناب سید الساجدین